بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم اسلامیات پارٹ 2 کا دوسرا پیپر دعویٰ و ارشاد کا آج پہلا لیکچر ہے، اور یہ لیکچر جو کہ دعوت کا لغوی و اصطلاحی مفہوم، دعوت کی ضرورت، اہمیت، داعی کے اوصاف، قرآن و حدیث میں دعوت کا کانسیپٹ، اس حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس پیپر میں ان ٹاپکس میں سے ضرور یہ سوال آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ النحل کے اندر جو یہ آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے، تو اس کی روشنی میں بھی دعوت کا مفہوم اور دعوت کی ضرورت اہمیت سوال آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ وہاں بھی کام آ جائے گا، اور آپ کو اس پیپر میں بھی یہ کام آئے گا۔ تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، اور اس لیکچر کے ساتھ اس کے یہ نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو آئیے اس کے پہلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت کا لغوی اصطلاحی مفہوم دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو کہ واضح طور پر ہمیں دعوت کے اصول، قوانین اور اس کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مکالمہ کرو اچھے طریقے سے۔ تو لہٰذا اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ دعوت کا لفظی معنی کسی اہم، قابل قدر اور بڑے کام کی طرف بلانے کو کہتے ہیں۔ اگر اس کو اصطلاحی اور لغوی معنی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ دعا یدعو کا مصدر بنتا ہے۔ کسی کو مہمانی کے لیے بلانا، اس کو بھی دعوت کہتے ہیں، اور جنگ کے لیے پکارنا، اس کو بھی دعوت کہتے ہیں۔ چیلنج کرنا کسی کو، یہ بھی دعوت کے معنی میں آتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں دعا سے مراد کسی چیز کو حاصل کرنے کی ترغیب دینا یا ابھارنا۔ تو یہ علامہ راغب اصفہانی کے نزدیک یہ تعریف ہے، اور اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جو دعوت کے مترادف استعمال ہوئے ہیں، یعنی دعوت کے مترادفات کون سے ہیں۔ ایک ہے لفظ تبلیغ، بلغ یبلغ تبلیغ، اس کا مطلب بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا یا نازل کیا گیا۔ تو تبلیغ بھی دعوت کے مفہوم میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح ہدایت، کسی کو ہدایت دینا، ہدایت کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی دعوت کے مترادفات میں سے آتا ہے اور قرآن میں ہے۔ نصیحت کا لفظ بھی دعوت کے مترادفات میں آتا ہے، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی دعوت کے مترادفات میں شامل ہے۔ ذکر یا تذکیر یا ذکر ہم بایام اللہ، یہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے۔ تذکیر یا دہانی کروانا، یہ بھی دعوت کے معنی میں آتا ہے۔ شہادت علی الدین اور اظہار دین، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ قرآنی الفاظ ہیں اور دعوت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ شارٹ کویسچن میں یا لانگ میں بھی پوچھتے ہیں دعوت کے مترادفات، تو یہ آپ الفاظ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے دعوت ہے یا دعا جو ہے، یہ دعوت دینا کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت ہے قرآن کی وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ اِن کُنتُم صَادِقِینَ، پکارو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، یہاں پہ لفظ آیا وَادْعُوا، بلاؤ، پکارو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں پہ دعوت کا معنی جو ہے وہ بطور پکارنے کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یعنی جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو دعان کا مطلب استعمال ہوا داعی، پکارنے والا، اور دان جب وہ پکارتا ہے، تو یہاں بھی دعوت کا مطلب پکارنا آیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔
تدعون بلاتے ہو، پکارتے ہو، یہاں بھی مضارع کا صیغہ ہے، دعوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں یا سنوں گا، استجب لکم۔ اور اسی طرح پھر قرآن کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے اور اس کے حکم سے اور روشن کتاب دے کر ہم نے بھیجا۔ تو داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے باذنہ، اس کے حکم سے۔ تو یہ لفظ دعوت، اسی سے داعی، اسی سے دعا، اسی سے تدعو، اسی سے یدعو، تو یہ الفاظ قرآن مجید میں مختلف آیات میں استعمال ہوئے ہیں، پکارنے کے، دعوت کے، بلانے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں دعوت کا جو مفہوم تقریباً 40 کے قریب آیات میں آیا ہے مختلف حوالوں سے، جو اوپر مترادفات بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ تو تقریباً 40 مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں مختلف معنوں میں اور دعوت کے حوالے سے۔ تو اب اس دعوت کا اصطلاحی مفہوم دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ تھا لغوی حوالے سے دعوت کس کس معنی میں استعمال ہوئی۔ اب یہ ہے کہ دعوت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ دعوت کا معنی ہے کسی چیز کی طرف بلانا یا کسی چیز کے حاصل کرنے پر ابھارنا، یعنی کہ کوئی چیز بھی حاصل کرنی ہوتی ہے اس پر ابھارا جاتا ہے، اور تاکہ وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے مستفید ہو سکے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت، یعنی یہ دعوت کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اور اسی طرح دوسری اس کی ڈیفینیشن کریں گے، اسلام کی طرف دعوت دینے سے مراد عملی و قولی کوشش کرنا تاکہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا جا سکے، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے عملی طور پر بھی اور قولی طور پر اپنا اخلاق بھی پیش کریں اور اپنے الفاظ بھی پیش کریں تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو سکیں۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور تعریف ہے، لوگوں کے نظریات اور ان کی عقول کو کسی فکر یا عقیدے کی بنیاد پر جو ہے کسی فکر یا عقیدے کی طرف پھیرنا اور اس کی طرف راغب کرنا دعوت کہلاتا ہے۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ لوگوں کی عقل جو ہے اس کو آپ نے دعوت کے ذریعے پھیر کر اسلامی عقیدہ اور اسلامی فکر کی طرف آپ نے مائل کرنی ہے۔ اس کو اسلامی دعوت یا اسلامی تعلیمات کی طرف دعوت کو کہیں گے۔ تو دعوت بنیادی طور پہ دوسرے کے نظریات کو بدلنے کا نام ہوتا ہے۔ اسلام کی دعوت سے مراد لوگوں کو اس کی طرف بلانا اور اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنا اور ان کے اختیار پر ابھارنا۔ تو یہ تقریباً 4 اس کی اصطلاحی تعریفات ہیں، اوپر لغوی اور قرآنی آیات کے حوالے سے بھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ دعوت کی ضرورت اہمیت کیا ہے، کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم دعوت دو، اور پھر خاص طور پہ یعنی حضور علیہ السلام کی اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے، سب سے افضل امت، اس کی وجہ بھی دعوت ہی ہے، کیونکہ دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکتے ہیں، آپ اسلام کی حقانیت کو اجاگر کر سکتے ہیں، آپ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام کا پرچار کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے نہیں، اس کو دعوت نہیں دیں گے، تو ایک ایسا شخص جس کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، اور وہ اگر اس کو یہ علم ہوتا یا اس کے پاس معلومات پہنچتی تو وہ اسلام قبول کر لیتا۔ تو اس لیے اس کی ضرورت اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کو جا بجا مختلف حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں نے جو ہے اس کے مختلف پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھا، اور اس کو آپ نے 2 4 لائنوں میں اور مختلف حوالوں سے آپ نے اس کی ڈیٹیل خود بیان کر دینی ہے تاکہ وہ آپ کا سوال جو ہے اس حوالے سے یہ مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے حوالے سے کہ دعوت انبیاء کا شیوہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار مقام پر انبیاء کی دعوت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے تو انبیاء کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، رسلا مبشرین و منذرین، کہ رسول ہم نے جو بھیجے ہیں
وہ خوشخبری دینے والے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ تو انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ دعوت دینا، اللہ کی طرف سے جو پیغام ان کو ملتا ہے اس پیغام میں حق کو لوگوں تک پہنچانا، یہ انبیاء کا مقصد عظیم ہوتا ہے، اور اسی کے لیے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتا ہے اور پھر وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب مختلف انبیاء کا بھی قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پھر اسی طرح حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں قوم عاد کی طرف آتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اس کے اندر آپ دو تین حوالے دے کر نبیوں کے اور باقی تقریباً سارے نبیوں کا شیوا اور ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی دین اسلام کی ترویج، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ، اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیرہ ہم بھیجا ہے، ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور کہیں پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف وہ نبی رسول بن کے آیا ہے۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ وہ جو دعوت رسول کی ہے اور قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، شریعت کی دعوت ہے، جو حضور علیہ السلام اس دعوت کو لے کے آئے، وہ محدود نہیں ہے، اس کو وہ دائمی اور ابدی ہے اور ہمہ گیر ہے اور ہمہ جہت ہے، تو اس کو قیامت تک کے لیے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو وہ اس پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے دعوت، کہ دین اسلام کی ترویج اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں کو آگاہی دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تاکہ لوگ جو ہے ہر حوالے سے دین اسلام کو سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو کر اسلام کے قریب آ سکیں۔ تو اگر اس کو ہم نہیں پہنچائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، ہم خطا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے بنیادی انسانی ضرورت کی تکمیل، یعنی کہ انسانی ضروریات کی محتاج ہے انسان جو ہے نا مختلف چیزوں کا، تو جب تک آپ اس کی احتیاج پوری نہیں کرتے، اخلاقی طور پر، اجتماعی طور پر، تمدنی طور پر، سیاسی، معاشی، معاشرتی ہر حوالے سے اس کی ضروریات ہیں، اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنی ہے، دین اسلام کی رہنمائی کرنی ہے، دین اسلام کے اصولوں کے تحت بیان کرنا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کو کتاب اور میزان عطا فرمائی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ عدل قائم کریں۔ تو مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کی ضروریات کو پورا کریں، تو لہٰذا وہ بھی دعوت کے مرہون منت ہے۔ پھر رضا الہی کا حصول، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا پیغام جو ہے، میری بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، تو جب جو بندہ اس کا پیغام پہنچائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تو دعوت کے حصول کے لیے اور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نصرت دین کی عملی شکل اور غلبہ اسلام، قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، مقصد یہ ہے کہ دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنا ہے۔ تو نصرت دین کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے جہاں جہاد کیا جاتا ہے، جہاں پر مال خرچ کیا جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ، مال، یہ سارے نصرت دین کے مختلف ذرائع ہیں، تو وہاں پر دین اسلام کی جو غلبہ کا ایک طریقہ کار ہے وہ ہے کہ وہاں پر دین کی دعوت دی جائے، لوگوں کو دین کی حقیقت بتائی جائے، اور اس دعوت کے ذریعے دین کا غلبہ کیا جائے، کہ آپ ایک ایک بندے کو گھر گھر پہ جا کر یا جس طریقے سے بھی اثر و رسوخ جہاں پر ہوتا ہے ان کو آپ اسلام کی دعوت دیں، تاکہ دین جو ہے وہ پھیلے اور وہ غالب آ جائے۔ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے دین اسلام آیا ہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہے۔ تو کل ھذہ سبیلی ادعو، یہ ہے وہ میرا رستہ جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، تو یعنی لوگوں کو دعوت ہی اللہ کے پیغام کی طرف دینی ہے۔ تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سارے لوگ، بلکہ دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں جو
مختلف مذاہب کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یا اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، اہل علم کی تقلید کرتے ہیں، وہ پڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، عالموں علماء جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دین کی حقانیت کا درس دیا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے اور دین کے بارے میں بتایا جائے۔ اس کے بعد ہے جی دعوت امت مسلمہ کا مقصد تخلیق، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد کیا ہے، ان لوگوں کو بتانا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، صرف دنیا داری کے لیے نہیں، دنیا کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو مقصد حیات سے آشنائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، قرآن کا اور حدیث نبویہ کا جو منشور ہے، جو مقصود ہے، وہ ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ لوگ اپنی زندگی کے مقاصد سے آشنا ہو جائیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت کا سبب جو قرآن بیان کر رہا ہے، وجہ بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے کہ تم نیکی کا درس دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اس پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو برائی کو دیکھ کر بھی اگر کوئی بندہ اس سے منع نہیں کرتا اور اس کو برا نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہے، کیونکہ کمزور ترین درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم اس کو دل سے برا جان لے۔ تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مجموعی طور پر امت کا فریضہ بنتا ہے، لیکن جو خصوصی طور پر علماء ہیں ان کا، کیونکہ علماء کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو کام انبیاء کرتے تھے وہ کام یہی کرتے ہیں، جو فریضہ ان کے تھا ان کے بعد اب یہ فریضہ ان پر ہے، علماء پر، تو اس لیے نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مومن اور منافق میں حد امتیاز، یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مومن جو ہوگا وہ جو اچھی بات ہوگی لوگوں تک پہنچائے گا، اور جو نیکی کا حکم ہوگا وہ لوگوں کو بتائے گا، بری بات سے منع کرے گا، لیکن جو منافق ہوگا وہ اس کا نفاق جو ہوتا ہے وہ مکس ہوتا ہے، وہ اچھی بات چھپاتا ہے اور بری بات لوگوں کو پھیلاتا ہے، فتنے پیدا کرتا ہے، لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان اور نفاق میں جو امتیاز یہ ہے کہ اہل ایمان علی الاعلان اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اور اب دین کی سچائی کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر جو منافق ہوتا ہے وہ چیزوں کو چھپاتا ہے۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کا وہ حق کہتے ہیں، ہر مقام پر کہتے ہیں، ہر جگہ پر کہتے ہیں اور ڈٹ کر کہتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی امتیاز ہو جاتا ہے مومن کون اور منافق کون ہے۔ ہر سطح پر برائی روکنے کا حکم، یعنی اب وہ دعوت ہی ہے کہ آپ نجی زندگی سے لے کر آپ قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، جو بھی جہاں بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ اگر برائی ہے، اب آپ اس پر نہ انتظار کریں کہ کوئی عالم دین آئے گا، کوئی اہل علم آئے گا۔ اگر آپ کے سامنے شراب نوشی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے جوا بازی ہو رہی ہے، مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، دین اسلام کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس کے پر جو ہے اتنی تو ہر چیز کو ہر کسی کو خبر ہے کہ یہ ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے، تو جھوٹ بولنا ہر بندے کو پتہ ہے کہ منع کیا گیا ہے، تو لہذا اگر کوئی ایسا برائی ہو تو اس کو منع کیا جائے، یہ بھی دعوت ہے اور اس کا بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ہے۔ اور لاسٹ میں ہے اتمام حجت، کہ ہر کسی تک دین اسلام کا پیغام پہنچانا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، مجھ تک دعوت نہیں پہنچی، میں دین اسلام کو کیسے سمجھتا، دین اسلام کو کیسے میں مانتا، اس پر عمل کیسے کرتا۔ تو لہٰذا اتمام حجت کے لیے آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے دعوت دینا،
اور یاد رکھ لیں کہ دعوت دینا ہمارا کام ہے، دعوت کو قبول کروانا ہمارا کام نہیں، اس لیے کہ انبیاء کا بھی شیوا یہ ہے کہ جب وہ دعوت دیتے اس کے بعد وہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا یہ کام تھا پہنچانا۔ تو یہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے، اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت پہ اگر ہدایت لکھی ہے تو وہ ان کو مل جائے گی۔ تو یہ سوال جو ہے اس حوالے سے کہ دعوت کا مفہوم لغوی اصطلاحی قرآنی آیات کی روشنی میں اس کے مترادفات اور ضرورت اہمیت، یہ سوال ایک بہترین آپ کا تیار ہوا، اور اس کو آپ نوٹ کر لیں گے، نوٹس بھی آپ تک پہنچ جائیں گے، تو سوال پوچھنے کی نوعیت کیا ہوگی وہ آپ دے کر اس کے مطابق یہ لکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔